کچھ چاہتا ہے کہ یہ تم کیڑے مکوڑے ہیں، جس طرح آج کل کے ذمہ دار بڑے لوگ کرتے ہیں، غریبوں کو مزاروں پر اپنے غلاموں نوکروں پر تشدد کرتے ہیں، ماں بہن کی گالی دی، مارا پیٹا، جو کچھ کیا، چلے گئے۔ تکبر اتنا کہ کسی کو دیکھنا نہیں، کسی کا کوئی نقصان کر دینا، کسی کو مار دینا، کسی کو اٹھا دینا، بڑوں کی بے عزتی کر دینا، رستہ چلتے ہوئے گاڑی کا کیچڑ اچھال دینا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تکبر کرنے والے کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں کرتے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، بغض کینہ رکھنے والے، حسد رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ تیسرا بندہ جو تکبر کرے، بڑائی کرے، اپنے آپ کو سب کو سمجھے، باقی کو کچھ نہ سمجھے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی میں مغفرت نہیں کرتا ہوں جب تک کہ اپنے فعل قول سے توبہ نہ کرے۔ فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، جس کے والدین بڑھاپے میں اس کے لیے بد دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ اس اولاد سے بہتر تھا تو ہمیں بے اولاد رکھتا۔ خدا کی قسم کملی والے رو بھی رہے ہیں، یہ حدیث بھی صحابہ کو سنا رہے ہیں، وہی آئی ہے آج کی رات کے لیے۔ فرمایا جو بندہ اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، جس کی ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، جائز وجہ سے ماں باپ کو ستاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا آج کی رات سب کی مغفرت ہوگی لیکن اس بدبخت کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ بندہ میرے نبی نے فرمایا جو شراب کا عادی ہے، جو بندہ مسلسل شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے اس بندے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں، ہمیں سب کچھ میرے پیارے نبی نے سکھایا ہے۔ اتنا خیر خواہ نبی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب اٹھو تو جوتی کو جھاڑ کر پہنو، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز نہ جوتی میں ہو جو میرے امتی کو تکلیف دے دے۔ اتنی تکلیف بھی ہمارے نبی نے امتی کی برداشت نہیں کی۔ میرے نبی نے فرمایا رات کو سوتے وقت بتی کو بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بتی کی وجہ سے آگ لگ جائے، تو سو رہا ہو تجھے تکلیف ہو۔ یہ میرے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ اتنا خیر خواہ نبی خدا کی قسم کسی کو نہیں ملا۔ ہمارے نبی دشمنوں پر رحم کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس رات جو میرا امتی 12 رکعت نفل، 12 رکعت میرے نبی کی سنت کتنی ہے، 12 رکعت نفل کی، جو اس رات وضو کرے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، 12 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ کے سو جائے، اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہم اپنے قول فعل کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ہمارے لیے روتے روتے زندگی گزارا۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتی۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا اے کملی والے تو جنت کا مالک ہے، تیرے لیے تو اللہ پاک نے گناہ بنائے نہیں، تو گناہوں سے معصوم ہے، اے اللہ کے نبی پھر بھی اتنا رونا؟ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ تجھے نہیں پتا اللہ نے ایک تو مجھے در یتیم بنایا، میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، دوسری بات کہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، نماز کے بعد آپ پریشان ہو گئے، اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب میری زیارت بھی کر لی، میرے ساتھ گفتگو بھی کر لی، میرے ساتھ باتیں بھی کر لی، میرے آسمانوں کی سیر بھی کر لی، پھر کیوں پریشان ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تو نے مجھے تو انعام دیا، میری امت کہاں جائے گی؟ کہاں بیٹھے ہو اللہ کے بندے؟ اللہ کے نبی زمین پہ ہمیں نہیں بھولے، آسمانوں پہ گئے ہمیں نہیں بھولا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،
میری طرف سے اپنے نیک بندوں کو سلام دے. اللہ کے بندے ہم تو اس نبی کی امتی ہے جس نبی نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگی. اما آمنہ فرماتی ہے جب میرا لال دنیا پہ تشریف لایا نا فوراً آتے ہی سجدے میں چلا گیا. میں نے کان لگایا کملی والے کے دہن ہل رہے تھے, ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا کہ کہتا کیا ہے, بچہ ہے چھوٹا سا ابھی تازہ اس دنیا میں آیا ہے. اما آمنہ فرماتی میں نے کان لگایا, آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی. اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا, اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا. ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے. اللہ کے بندو یہ رات بڑی قیمتی ہے, اس کو ضائع نہ کرو. تھکے ہوئے ہو مجھے پتا ہے, تکلیف ہے, آپ اٹھاتے ہیں, یہ بہت مشقت کا کام ہے, اور بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو تک صرف وضو کر کے 2 یا 4 رکعت, 12 تک بھی نہیں جا سکتے ہو, صرف 2 یا 4 رکعت وضو کر کے پڑھ کر سو جاؤ تاکہ ہم کملی والے کو منہ تو دکھا سکیں کہ شب برات اللہ کے نبی ہم بھی تیرے امتی ہیں, ہم نے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ کر سوئے. یہ کام آسان ہے, یہ تو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. مشقت زیادہ ہوتی ہے. صلاۃ و تسبیح ایک بہت بڑی نماز ہے. میرے پیارے نبی نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ میں تجھے ایسی چیز بتاؤں یاد کرے گا تو. خوش ہو گئے, فرمایا بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نماز ایسی میں بتا رہا ہوں جس کا نام ہے صلاۃ و تسبیح. وہ نماز سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی نے یہ دعائیہ کلمے بتائے, فرمایا اس کو 4 رکعت میں پڑھ, روز پڑھ. فرمایا اتنی لمبی نماز بن جائے گی. آپ نے فرمایا چلو ہفتے میں پڑھ. فرمایا پھر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا مہینے میں پڑھ. فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا سال میں 1 دفعہ پڑھ. فرمایا یہ بھی زیادہ. پھر ہم مسکرا پڑے کملی والا, فرمایا زندگی میں تو 1 دفعہ پڑھ لے, بس زندگی میں 1 دفعہ تو پڑھ لو کم از کم. میرے بھائیوں, نوافل نفلی عبادت انفرادی طور پہ ہوتی ہے. جب آدمی اللہ اپنے بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے, پھر اللہ کے سامنے اپنی غلطیاں رکھتا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ کر چکا ہوں, یہ غلطیاں کر چکا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو دیکھنے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. میرا اللہ میں اندھیرے میں غلطی کی, تو دیکھ رہا ہے. میں نے پردے کے اندر غلطی کی, تو دیکھ رہا ہے. میں نے کسی سے زیادتی کی, تو دیکھ رہا ہے. میں نے کسی کا حق مارا, تو دیکھ رہا ہے. میرا اللہ یہ آج کی بڑی رات ہے, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. خدا کی قسم آج توبہ کر لو, یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے. یہ رات بڑی قیمتی ہے. اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے. چند باتیں اس رات کی ہیں جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں, بتائی ہیں. ایک تو اس رات مغفرت ہوتی ہے لوگوں کی. اس رات رزق بانٹا جاتا ہے, زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میرے نبی نے 12 رکعت نوافل پڑھی ہیں. اس رات اللہ کے نبی نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے. اس رات اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو یہ بات اس رات کی فضیلت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ خود اعلان کر کے کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو میرے بھائیوں کوشش کرو, یہ شب برات کی فضیلت ہے, بہت بڑی رات ہے. ہم نے اس رات کو پٹاخوں میں ضائع کر دی. یہ شیطان کی چلائی ہوئی رسمیں ہیں, یہ ہندوؤں کی چلائی ہوئی رسمیں ہیں پٹاخے چلانا, کہ اللہ کی رحمت نیڑے آتی ہم نیچے سے پٹاخے چلاتے, چل بھی واپس, ہمیں ضرورت نہیں. یہ شیطانی کام ہے, اس کو چھوڑو, بچوں کو سمجھاؤ. ہم مسلمان ہیں, ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں, ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے گھرانے کو ماننے والے ہیں. کوئی ایک بندہ بتا دے نبی کے گھرانے میں, صحابہ میں, اولیاء میں یہ فیل تھا, کچھ نہیں تھا. وضو کرو, نوافل پڑھو, اللہ سے توبہ کرو, دعا مانگو اپنے لیے, ملک کے لیے, اسلام کے لیے. جتنے یہاں پہ مظلوم ہیں ان کے لیے دعا مانگو. اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں, انوارات, تجلیات نصیب فرماوے. آمین. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اجتماعی دعا پڑھتے ہیں, اس سے پہلے نا
اگر کوئی ساتھی صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتا ہے اور اسے طریقہ نہیں آتا تو وہ طریقہ سمجھ بھی سکتا ہے، اکیلے بھی پوچھ سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہم بتا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ آسان ہے، نیت یہی کرنی ہے، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف تو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 15 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، یہی جو عمل اس پوری نماز میں چلے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ۔ اور یہ گننا نہیں زبانی طرح، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، یہ نہیں گننا، انگلیوں کے پوروں سے یہ اشارہ کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد 15 دفعہ، پھر سورت فاتحہ پڑھنی ہے، سورت فاتحہ کے بعد سورت ملاؤ، پھر بھی کھڑے ہو کے وہیں پہ 10 دفعہ پڑھ لو، پھر رکوع میں چلے جاؤ، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھو، اس کے بعد 10 دفعہ، پھر کھڑے ہو سمیع اللہ لمن حامدہ کہہ کے پھر 10 دفعہ، پھر سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھ کر 10 دفعہ یہ دعا پڑھو، پھر اٹھو، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ پڑھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھ کر 10 دفعہ، اسی طرح 4 رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے، اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرماوے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تو غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے۔ میرا اللہ ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہیں، جانتے ہوئے یا غیر جانتے ہوئے، میرا اللہ ہوش میں یا غیر ہوش میں، دانستہ یا غیر دانستہ، اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیری قدرت والی بڑی آنکھ ہے۔ میرا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میرا اللہ شب برات کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس رات جن لوگوں کی مغفرت تو نے کرنی ہے، اللہ اس لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ میرا اللہ جن لوگوں پر تیری ناراضگی ہے، جن لوگوں کو تو نے معاف نہیں کرنا، میرا اللہ ہمارا نام ان کی لسٹ سے نکال دے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرا اللہ جن لوگوں کو کلمے کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اللہ ان کو کلمے کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہمیں صحیح معنی میں نبی کی غلامی نصیب فرما۔ اس دھرتی پر یا اللہ کملی والی کے غلاموں کی حکومت نصیب فرما، دین اسلام کا، قرآن کا جھنڈا بلند فرما۔ میرا اللہ جن ساتھیوں نے اپنی مشقت میں، تھکاوٹ میں بیٹھ کر اس لیلۃ القدر کی تیرے نبی کے فرمان کی باتیں سنی ہیں، میرا اللہ ان کی جھولیاں رحمت سے مالا مال کر دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرما، ان کے دلوں کو زنگ کو دور فرما، ان کے دلوں میں محبت رسول پیدا فرما، ان کے دل میں محبت قرآن پیدا فرما، ان کے دل میں محبت اللہ اپنے گھر کی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے دل میں محبت صحابہ نصیب فرما، اللہ ان کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ میرا اللہ ہم سب کو حضور کے صحابہ کا، اہل بیت کا غلام بنا، ہمیں ان گھرانوں کی برکات سے فیوز عطا فرما، جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے خواہش رکھتے اللہ جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ میرا اللہ ہم جتنے دوست گھروں سے
باہر آئے ہوئے ہیں رزق کی خاطر، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں پر رہتے ہوئے ہمیں آپس میں بھائی چارہ نصیب فرما، آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بچا۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی امت بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ حاجی صاحب، حاجی ظہور احمد، حاجی صاحب آ جاؤ۔